سورۃ الفاتر۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ شکر اللہ ہی کے لیے ہے، زمین اور آسمانوں کا خالق، فرشتوں کو پیغام رسا بنانے والا، جن کے 2 3 4 پر ہیں۔ وہ خلق میں جو چاہے اضافہ کر دیتا ہے۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ جو رحمت بھی لوگوں کے لیے کھول دے تو اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور جس کو روک لے تو اس کے روک لینے کے بعد اسے پھر کوئی کھولنے والا نہیں ہے، اور وہی عزیز و حکیم ہے۔ اس لیے لوگو، اللہ کے جو احسانات تمہارے اوپر ہیں ان کا دھیان کرو۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے جو تمہیں زمین و آسمان سے روزی دیتا ہے؟ نہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، پھر کہاں اوندھے ہوئے جاتے ہو؟ اس کے باوجود اے پیغمبر، اگر یہ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو کچھ غم نہ کرو، اس لیے کہ تم سے پہلے بھی بہت سے پیغمبروں کو اسی طرح جھٹلا دیا گیا تھا۔ خدا انہیں دیکھ رہا ہے، اور یہ سارے معاملات بالآخر خدا ہی کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ لوگو، اللہ کا وعدہ شدنی ہے، سو دنیا کی زندگی تمہیں ہرگز کسی دھوکے میں نہ ڈال دے، اور نہ وہ بڑا دھوکے باز اللہ کے بارے میں تمہیں کبھی دھوکہ دینے پائے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو۔ وہ اپنے گروہ کو اسی لیے اپنی طرف بلاتا ہے کہ وہ دوزخ والوں میں سے ہو جائیں۔ اس لیے متنبہ ہو جاؤ، جنہوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے وہاں سخت عذاب ہے، اور جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ یہ نہیں مان رہے تو اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے اے پیغمبر۔ پھر کیا وہ جس کی نگاہوں میں اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا اور وہ اسی کو اچھا سمجھنے لگا ہے، اسے تم ہدایت دے سکتے ہو؟ اس لیے کہ اللہ ہی اپنے قانون کے مطابق جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ سو ان پر افسوس کر کر کے تم اپنے کو ہلکان نہ کرو، اس لیے کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ لوگو، اللہ ہی ہے جس نے ہواؤں کو بھیجا، پھر وہ بادلوں کو ابھارتی ہیں، پھر ہم نے انہیں کسی مردہ زمین کی طرف ہانک دیا، پھر ان کے پانی سے اسی زمین کو اس کے بعد کہ وہ مری پڑی تھی زندہ کر دیا۔ لوگوں کا سرے نو زندہ ہو کر اٹھنا بھی اسی طرح ہوگا۔ جو وہاں عزت چاہتا ہے وہ اللہ سے چاہے، اس لیے کہ عزت تمام تر اللہ ہی کے لیے ہے۔ اسی کی جناب میں پاکیزہ کلام پہنچتا ہے اور اچھا عمل اسے اوپر اٹھاتا ہے، اور جو لوگ بری تدبیریں کر رہے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور ان کی سب تدبیریں بالآخر غارت ہو کر رہیں گی۔ اور لوگو، اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر پانی کی بوند سے، پھر تمہیں جوڑے جوڑے بنایا ہے۔ اس کے علم کے بغیر نہ کوئی عورت حاملہ ہوتی ہے نہ بچہ جنتی ہے، اور کسی عمر والے کو نہ عمر دی جاتی ہے اور نہ اس کی عمر گھٹائی جاتی ہے، مگر وہ بھی ایک کتاب میں لکھی ہوتی ہے۔ ان میں سے کسی کام کے لیے وہ کسی کی مدد کا محتاج نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے لیے یہ آسان سی بات ہے۔ یہ دنیا مجموعہ ازداد ہے جس میں وہی توافق پیدا کرتا ہے۔ تم غور کرو، دونوں دریا یکساں نہیں ہیں۔ ایک میٹھا ہے پیاس بجھانے والا، پینے کے لیے خوشگوار، اور ایک کھاری کڑوا ہے، اور تم دونوں سے تازہ گوشت حاصل کر کے کھاتے ہو اور زینت کا سامان نکالتے ہو جس کو پہنتے ہو، اور کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ اسی پانی میں اس کا سینہ چیرتی ہوئی چلی جا رہی ہیں، اس لیے کہ دور دراز علاقوں میں تم اللہ کا فضل تلاش کرو، اور اس لیے کہ اس کا شکر ادا کرو۔ وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور سورج اور چاند کو اس نے مسخر کر رکھا ہے، دونوں ایک بندھے ہوئے وقت کے لیے چل رہے ہیں۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، اسی کی بادشاہی ہے۔ اور جنہیں تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے ایک چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ تم انہیں پکارو گے تو وہ تمہاری پکار نہ سنیں گے، اور اگر سنیں گے بھی تو تمہاری فریاد رسی نہ کر سکیں گے، اور قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے۔
تمہیں ایک باخبر کی طرح کوئی دوسرا یہ حقائق نہیں بتائے گا۔ لوگو، اس کی طرف سے اس علم و تذکیر کی قدر کرو۔ تم ہی اللہ کے محتاج ہو، اس کو تمہارے ایمان کی کوئی ضرورت نہیں آ پڑی ہے۔ اللہ تو بے نیاز اور ستودہ صفات ہے، وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہاری جگہ ایک نئی مخلوق یہاں لے آئے۔ یہ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اس لیے متنبہ ہو جاؤ، قیامت کے دن کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور اگر کوئی بوجھ سے دبا ہوا اپنا بوجھ بٹانے کے لیے پکارے گا تو اس میں سے کچھ بھی بٹایا نہ جائے گا، چاہے جس کو پکارا جائے وہ قرابت مند ہی کیوں نہ ہو۔ یہ نہیں سنتے تو انہیں اب ان کے حال پر چھوڑو اے پیغمبر۔ تم صرف انہی کو خبردار کر سکتے ہو جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز کا اہتمام کرتے رہے ہیں۔ یہ پاکیزگی کی دعوت ہے، اور جو پاکیزگی حاصل کرتا ہے وہ اپنے ہی لیے حاصل کرتا ہے، اور ایک دن پلٹنا سب کو اللہ ہی کی طرف ہے۔ تمہارے مخاطبین سب یکساں نہیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اندھے اور آنکھوں والے یکساں نہیں ہوتے، روشنی اور اندھیرے بھی یکساں نہیں ہیں، دھوپ اور چھاؤں بھی یکساں نہیں ہوتی، اور نہ زندے اور مردے یکساں ہو سکتے ہیں۔ بے شک اللہ ہی اپنے قانون کے مطابق جس کو چاہتا ہے سننے کی توفیق دیتا ہے۔ تم قبروں میں پڑے ہوئے ان مردوں کو نہیں سنا سکتے، تم تو صرف ایک خبردار کرنے والے ہو۔ ہم نے تمہیں حق کے ساتھ بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اس سے پہلے بھی کوئی امت ایسی نہیں ہوئی جس کے اندر کوئی خبردار کرنے والا نہ گزرا ہو۔ اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ ان سے پہلے جو لوگ ہوئے ہیں انہوں نے بھی اسی طرح جھٹلا دیا تھا۔ ان کے پاس بھی ان کے رسول نہایت واضح دلائل اور صحیفوں اور روشن کتاب کے ساتھ آئے تھے۔ پھر ان کے منکرین کو میں نے پکڑا تو دیکھو کہ کیسی ہوئی ان پر میری پھٹکار۔ تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس سے ہم نے رنگ رنگ کے پھل پیدا کر دیے، اور پہاڑوں میں بھی سفید اور سرخ مختلف رنگوں کی دھاریوں والے ہیں اور گہرے سیاہ بھی۔ اسی طرح انسانوں اور جانوروں اور چوپایوں کے اندر بھی کئی رنگ کے ہیں، لہٰذا ہر شخص سے ہر چیز کی توقع نہیں کرنی چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سے اس کے بندوں میں سے وہی ڈریں گے جو علم والے ہیں۔ بے شک اللہ زبردست ہے، درگزر فرمانے والا ہے۔ تمہارے مخاطبین میں اے پیغمبر جو لوگ کتاب الہی کی تلاوت کرتے ہیں، نماز کا اہتمام کرتے رہے ہیں، اور جو کچھ رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے خدا کی راہ میں خرچ کرتے رہے ہیں، کچھ شک نہیں کہ وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں کبھی خسارہ نہ ہوگا۔ اس لیے امیدوار ہیں کہ اللہ ان کو ان کے اعمال کا پورا اجر بھی دے اور ان کے لیے اپنے فضل سے زیادہ بھی کرے۔ بے شک اللہ بخشنے والا اور قبول فرمانے والا ہے۔ اس طرح کے لوگ ہیں جو اس دعوت کو قبول کریں گے، انہیں بتاؤ کہ ہم نے جو کتاب تمہاری طرف اتاری ہے وہی حق ہے، ان پیشین گوئیوں کی مصداق جو اس سے پہلے موجود ہیں۔ بے شک اللہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا، دیکھنے والا ہے۔ یہی حق اہل کتاب کے پاس بھی تھا، مگر انہوں نے اس کی قدر نہیں کی۔ پھر ہم نے اپنی کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنا دیا جنہیں اب ہم نے اپنے بندوں میں سے اس شرف کے لیے منتخب کیا ہے۔ سو ان میں سے کچھ تو اپنی جان پر ظلم ڈھانے والے ہیں، اور کچھ ان میں سے بیچ کے راستے پر ہیں، اور کچھ اللہ کی توفیق سے بھلائیوں میں سبقت کرنے والے ہیں۔ یہی بہت بڑا فضل ہے۔ ان کے لیے ہمیشہ رہنے والے باغ ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، انہیں وہاں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، اور ان کا لباس وہاں ریشم کا ہوگا، اور وہ یہ نعمتیں پا کر کہیں گے کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہر طرح کا غم ہم سے دور کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا پروردگار بخشنے والا، قبول فرمانے والا ہے، جس نے اپنے فضل سے ہمیں اس ہمیشہ کی اقامت کے گھر میں اتارا ہے۔ اس میں ہمیں اب نہ کوئی مشقت پہنچے گی اور نہ اس میں ہمیں کبھی تکان لاحق ہوگی۔
اس کے برخلاف جنہوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے، نہ ان کی قضا آئے گی کہ مر جائیں، اور نہ اس کا عذاب ہی ان سے کچھ ہلکا کیا جائے گا کہ ذرا دم لے سکیں۔ ہر ناشکرے کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں، وہ اس میں چلائیں گے کہ اے ہمارے رب ہم کو نکال لے، اب ہم نیک عمل کریں گے ویسے نہیں جیسے ہم اس سے پہلے کیا کرتے تھے۔ کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہ دی تھی کہ جو یاد دہانی حاصل کرنا چاہے وہ اس میں یاد دہانی حاصل کر سکتا تھا، اور تمہارے پاس خدا کی طرف سے خبردار کرنے والا بھی آ گیا تھا؟ سو اب چکھو اپنے کیے کا مزہ کہ ظالموں کا یہاں کوئی مددگار نہیں ہے۔ لوگو، اللہ کے سامنے اس وقت کسی بہانہ جوئی کا موقع نہ ہوگا۔ اس میں شبہ نہیں کہ اللہ زمین اور آسمانوں کے ہر غیب کا جاننے والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ تو سینوں میں چھپے ہوئے بھید بھی جانتا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں اس سرزمین میں اگلوں کا جان نشین بنایا ہے۔ اب چاہے ماننے والے بنو یا انکار کرو، پھر جس نے انکار کر دیا تو اس کے انکار کا وبال اسی پر ہے، اور منکروں کے لیے ان کا انکار ان کے پروردگار کے نزدیک اس کے غضب کو بڑھانے ہی کا باعث ہوتا ہے، اور منکروں کے لیے ان کا انکار ان کے خسارے ہی میں اضافہ کرتا ہے۔ ان سے کہو، ذرا تم دیکھو تو اپنے ان شریکوں کو جنہیں تم خدا کے سوا پکارتے ہو، مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں کیا بنایا ہے، یا آسمانوں کے بنانے میں ان کی کوئی حصہ داری ہے، یا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے کہ وہ اس کی کوئی واضح دلیل رکھتے ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے سے صرف دھوکے کی باتوں کا وعدہ کر رہے ہیں۔ تم سمجھتے ہو کہ یہ خدا کی گرفت سے تمہیں بچا لیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی زمین اور آسمانوں کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ ٹل نہ جائیں، اور بالفرض وہ ٹل جائیں تو اللہ کے بعد کوئی دوسرا ان کو تھامنے والا نہیں ہے۔ تم ان کے اندر اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہو تو یہ اس کی دی ہوئی مہلت ہے، اس میں شبہ نہیں کہ وہ بڑا حلیم اور درگزر فرمانے والا ہے۔ یہ اس سے پہلے خدا کی کڑی کڑی قسمیں کھاتے رہے کہ اگر ان کے پاس کوئی خبردار کرنے والا آیا تو یہ دوسری ہر قوم سے زیادہ ہدایت قبول کرنے والے ہوں گے۔ پھر جب ان کے پاس ایک خبردار کرنے والا آ گیا تو زمین میں اپنے کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے اس کے آنے نے ان کی بیزاری اور ان کی بری چالوں کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہیں کیا، اور بری چال تو بالآخر اسی کو گھیرتی ہے جو بری چال چلتا ہے۔ سو اب یہ اسی سنت کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں جو اگلوں کے لیے ظاہر ہوئی تھی۔ یہی بات ہے تو تم خدا کی اس سنت میں ہرگز کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے، اور نہ خدا کی اس سنت کو کبھی ٹلتا ہوا دیکھو گے۔ کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے گزرے ہیں، درا حالے کہ وہ قوت میں ان سے کہیں بڑھ کر تھے۔ لوگو، کوئی چیز ایسی نہیں کہ خدا کو عاجز کر دے، نہ زمین میں اور نہ آسمانوں میں۔ اس میں شک نہیں کہ وہ سب کچھ جانتا ہے، بڑی قدرت والا ہے۔ لہٰذا ایک دن یہ بھی پکڑے جائیں گے۔ لوگوں کو ان کے اعمال پر اگر اللہ فوراً پکڑتا تو زمین کی پشت پر کسی جاندار کو باقی نہ چھوڑتا، مگر وہ انہیں ایک مقرر مدت تک مہلت دیتا ہے۔ پھر جب ان کی مدت پوری ہو جاتی ہے تو لازماً پکڑتا ہے، اس لیے کہ اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔